بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا ندیم ایڈوکیٹ۔ الستو بربکم، ایک بہت اہم آیت، ایک بہت اہم سوال، ایک بہت اہم موضوع۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دانشور اور مصنف ڈائریکٹر ادارہ صوت القرآن محمد یعقوب چودھری صاحب کو اب آج دعوت خطاب دی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ یوم الست کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 172 ہے۔ اس آیت کے جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے، اس سیاق و سباق سے نکال کر بعض ضعیف بلکہ موضوع روایات کی بنیاد پر یہ یوم الست کی بات بنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جس انداز سے، جس اسلوب سے اور جس سیاق و سباق میں اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ اس دعوے کے ساتھ میل نہیں کھاتے۔ جی۔ اور دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازل میں آدم علیہ السلام کی پشتوں سے اس کی اولاد کو نکالا، روحوں کی شکل میں۔ جی۔ بعض روایات جن سے استدلال کیا جاتا ہے، ان میں کہا گیا ہے کہ چونٹیوں کی شکل میں۔ اچھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وادی نعمان، جس کو عام مشہور نام عرفات کے نام سے جانتے ہیں لوگ، جی جی، اس میں ان کو پھیلایا گیا تھا، ٹھیک۔ اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ان روحوں کو، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے فرمایا الست بربکم۔ آیت یہ ہے، پوری آیت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ پوری آیت ہے، 172 آیت۔ اس کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو اس میں بنی اسرائیل کے متعلق مضمون آ رہا ہے، جنہیں تبصرہ آ رہا ہے، اس میں ان کے قومی حالات کو، ان کی تاریخ کو، ان کے عقائد کو، اور ان کے اپنے عقائد سے، اصل عقائد سے ہٹ جانے کو، اور ان کے لیے جو تاکید کی گئی سی کہ کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، ان سب باتوں کا بیان کر کے پھر ان پر جبرن جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کے دامن میں یہ صورت پیدا کر دی کہ گویا پہاڑوں کے اوپر گر رہا ہے، خوف کے حالت میں انہیں کہا گیا کہ پکڑو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، قوت سے، مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑو۔ تو اس انداز سے ان کو کتاب دی گئی۔ تو وہاں جو ہے نا، اس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے۔ یعنی یہ موضوع جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا نہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ اذ اخذ ربک من بنی آدم، آدم سرے سے اس آیت کے اندر آئی نہیں، بنی آدم کی بات، یہاں تو بنی آدم کی بات ہو رہی، جی۔ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا گیا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں آخذہ، نکالا گیا، پکڑا اس نے، نکالا اس نے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، جن لوگوں کا اختلاف ہے اس پر، یعنی دو علماء کے گروہ ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب نکالے گا، کیونکہ نکالے گا تو سلسلہ چل سکتا ہے۔ اگر نکالا ہے تو نکالنے کے بعد انہیں زندگی دی ہے اور اس کے بعد پھر واپس کر دیا ہے، تو گویا ایک موت وہاں ہو چکی ہے، ایک دفعہ زندگی آئی اور پھر موت آئی، اور پھر دوبارہ انہیں دنیا میں پیدا کیا اور پھر انہیں موت دی۔ تو یہ قرآن کے ساتھ، یہ عقیدہ آخرت کے ساتھ
میل ہی نہیں کھاتا یہ موقف جو ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سادہ لفظوں میں یہ آیت اگر ہم اس کنٹیکسٹ میں مانیں تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 کی بھی نفی کر دیتے. بالکل نفی کر رہی ہے اس کنٹیکسٹ میں. دیکھیے فرمایا کہ تیرے رب نے جس طرح ترجمہ کیا گیا میں وہ بات کر رہا ہوں, ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی. یہ ترجمہ ہے حافظ محمد جوناگڑھی کا, جس کا مطلب ہے ماضی میں یہ بطور واقعہ ہو چکا ہے. جی. یعنی ایک دفعہ پوری نسل آدم ازل میں پیدا ہو چکی ہے. جی. اپنے آباء و اجداد کی پیٹھوں سے اسی طریقے سے اسی ترتیب سے نکل چکی ہے. جی. پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہوئے, پھر کیا ہوئے. یہ تو پھر وہی جو آپ کی کتاب ہے عذاب قبر میں جو روح میں نے اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہوئی ہے. جی. اگر موقع ملے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا, آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی کہ یہ چیز جو ہے اگر یہ تسلیم آپ کرتے ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد ان سے اقرار لینے کے بعد پھر وہ کیا ہوئے, واپس پیٹھوں میں چلے گئے یا موت آئی مر گئے, کیا ہو گئے. اس نکالنے کا اگر ذکر ہے تو اس کے بعد کیا کیا اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کا کوئی ذکر نہیں. اچھا اس میں یہ بات کہی گئی پھر کہا گیا کہ نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار لیا, یعنی ان سے پوچھا. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. ان سے پوچھا کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں, ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے. یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی. اب کسی شخص سے پوچھئے جی, کوئی ڈھیٹ قسم کا آدمی نہ ہو, کیونکہ اس دنیا میں اس طرح کے بے وقوف واحد بھی لوگ ہیں جو یوں ہی کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ہی آتا جب میں اقرار لیا تھا. کسی سے پوچھئے کہ بھائی میں تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اقرار کیا تھا؟ جو پوچھے, جس سے چاہیں پوچھیں, ایماندار سے بتائے اسے یاد ہے. یہاں یاد رکھنے کی بات کی گئی ہے نا کہ پھر تم یہ نہ کہو, تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بے خبر ہیں آج بھی اس عہد سے. یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہو گیا کہ پھر جو یوم ہونا بالغیب ہے, جو اللہ پر ایمان غیب کے ساتھ رکھنا ہے, وہ تو انرجی میں تبدیل ہو گئی. تو اس لیے یہ بات دراصل یہ ہے ہی نہیں. ایک تو یہاں ذریت کے معنی روح کے نہیں ہیں, ذریت کے معنی روح کے نہیں ہیں, ذریت کے معنی اولاد کے معنوں میں ہے اس کو پھیلانا, اس کے معنی میں. اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالے گا, پھر ان سے پوچھے گا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب قرآن پڑھیے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, سورہ یونس پڑھیے. ان سے پوچھیے نبی کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, اور کس کے قبضہ قدرت میں تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت ہے. کون ہے جو مردے کو زندہ سے زندے کو مردے سے نکال رہا ہے, کون ہے وہ یدبر الامر, کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, اب کہیں گے اللہ. یہ اقرار پر کتنی بیسیوں آیات موجود ہیں. اب کوئی شخص یہ اقرار اس حالت میں کانی ہوش و آواز کرے تو کیا بھول جائے گا؟ نہیں. تو یہی بات وہاں کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. اور قرآن میں مجید میں یہ سوال کیا گیا, کن سے؟ مشرکوں سے, کافروں سے. یہ سوال کیا گیا اہل مکہ سے, ساری دنیا کے مشرکوں سے, کہ کیا زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے. تمہاری سماعت اور بصارت کس کے قبضے میں؟ کہتے ہیں اللہ کے. مردے کو زندہ سے زندے کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ. تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ. کہتے ہیں, فرمایا یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے تمہارا رب. فماذا بعد الحق الا الضلال, پھر اس حق بازی ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جائے گا. تو قرآن میں جی میں یہ بات دراصل کہی گئی, اس اقرار کے بعد کوئی شخص قیامت کے دن انکار نہیں کر سکے گا اس کی ربوبیت کا. ٹھیک ہے نا. اس کی پوری تفصیل میں نے اپنی اس کتاب میں عذاب قبر حق ہے, اس میں پوری تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے. اور علماء کرام کے, اپنا نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, علماء کرام کے دونوں موقع بیان کر دیے ہیں. ان کا بھی جو اس کو یوم الست کے نام سے یاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ان کا بھی جو کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں بقامی ہوش و حواس جو اس کا مطلب لیا گیا ہے یہ ہے. اور پھر یہ دیکھیے قالوا بلا کا جو ترتیب یہاں آئی ہے,
قرآن مجید میں یہ لفظ قالوا بلا ایک جگہ نہیں ہے، جی یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے. میں نے ان سب آیات کو وہاں نقل کر دیا ہے تاکہ سمجھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جائے. آپ ترجمے اٹھائیں، سب لوگوں نے قالوا بلا کا ترجمہ کہیں گے کیا ہوا ہے، کہیں گے ہاں آئے تھے. سورہ ملک میں فرمایا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا کہیں گے آیا تھا، کہیں گے. ماضی کا سیگا شا کیا وجہ ہے کہ یہ ماضی کے سیگوں میں قرآن میں کوئی اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں. حال اور استقبال جو ہے یا ماضی جو ہے یہ ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے زمانہ ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید میں جب کوئی چیز آنے والے زمانے میں ہونے والی کو ماضی سے بیان کیا جاتا ہے تو یہ اس لیے بیان کیتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ حتماً اللہ کے علم میں وہ چیز ہو چکی ہے، طے ہے، وہ طے شدہ بات ہے، وہ ایسا ہی ہو کر رہے گا. اس لیے اس وقت ماضی کے سیگوں میں بیان کیا گیا. اس بات پہ ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماضی میں آیات بیان کی گئی ہیں اس سے مراد ایسا ہے کہ ہم ہو چکے ہیں اور یہ وقت گزر چکا ہے، یہ اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ دماغ سے خالی لوگ ہیں. جی میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا یہاں، جی جی. تو کب ہم ہو چکے ہیں؟ جب ہو چکے ہیں بتاؤ کب ہو چکے ہیں، بتائے نا کوئی. جی جی. یعنی تخیلاتی باتیں کرنا، تصوراتی باتیں بنا لینا اس دماغ کے اندر، یہ کوئی حقیقت نہیں. اس کا کوئی ثبوت لاؤ نا کہ ہم ہو چکے ہیں. اس میں نا یوم الست اور یوم الست کے بعد کی زندگی جو ان کا کہنا ہے، اور اس کے بعد یہ بات کہ جی ہم ماضی میں ہو چکے ہیں. اس کے متعلق کوئی دلیل دیتے ہیں کہ بسا اوقات انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب یہ بات ہوگی یا یہ واقعہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے، یا اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ وقت میرے ساتھ پہلے گزر چکا ہے جو اب گزر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ یوم الست کی زندگی ہے یا یہ وہ ماضی کی زندگی ہے جو ہم ایک بار گزار چکے ہیں وہاں پر، اور اب اس کی ڈٹو کاپی ہم یہاں گزار رہے ہیں. اب سوال یہ ہی ہے نا کہ قرآن کے یہ الفاظ جو ہیں کہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، جی اس لیے وہ دہرایا تھا نا. تو کیا خبر ہے ہمیں اس کی؟ جی. تو پھر یہ بنوٹی بات، مصنوعی باتیں کیوں بنائی جاتی ہیں جس کی ہمیں خبر ہی نہیں؟ جو چیز ہمارے خبر میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں، ہمارے تجربے اور مشاہدے میں نہیں، اس پر بحث کس طرح ہو سکتی ہے؟ ثبوت اس کا کیا ہے؟ یعنی تم تو خود اپنے آپ سے بے خبر لوگ ہو، جی جی جی. اپنے حالات سے بے خبر ہو. جس کو دلیل بنا رہے ہو اس کی تمہیں خبر ہی نہیں. جی جی. علم اس کا نام تو نہیں ہے نا، جی علم تو نہیں اس کا جی نام. جی. اس کا نام علم نہیں ہو سکتا. اس علم کا مطلب تو ہے اس کے ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے نا. جی. اس لیے یہ بات ہے ہی، اس لیے سے یہ تخیلاتی باتیں ہیں اور یہ تخیلاتی تفاسیر ہیں جو بنائی گئی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آنے والے زمانے میں جو پیش آئے گا، جس طرح دنیا میں انسان آتا ہے اسے کوئی دعوت نہ ملے. جی. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی تک یا کسی قوم تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی جی. کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا اللہ نے اسے عقل نہیں دی؟ وہ اپنی دنیا کے جتنے کام ہیں عقل کے ذریعے کرتا ہے نا. جی بالکل. اپنے نفع نقصان سے واقف ہے نا. جی وہ بالکل. مضر اور مفید کا فرق کر رہا ہے نا. خوراک میں کر رہا ہے، ہر سونے چیز میں بیٹھنے کر رہا ہے نا، میں ہر چیز موسم میں میں کر رہا ہے. اسے خدا ہی کے بارے میں غلط فہمی ہو چکی ہے. اس کے بارے میں عقل کیوں کہاں چلے گئی ہے اس کی؟ کیوں نہیں دیکھتا کہ یہ کائنات کیوں بن گئی ہے، کیسے بن گئی ہے، کون ہے بنانے والا؟ ٹھیک ہے. جی جی. تو اس کی عقل گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے، کوئی بنانے والا اسے ہے، جی. اس کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے. وہ حقائق مشہور ہے نا کہ کوئی کسی فلسفی نے کسی اونٹ چارنے والے سے پوچھا کہ تو خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ خدا ہے. اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا مجھے پہلے یہ میرے سوال کا جواب دو کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے زمین پر؟ اس نے کہا یہ اونٹ کی لید ہے، اونٹ کا لیڑنا ہے. اس نے کہا لیڑنا دیکھ کر تجھے اونٹ سے یاد آ گیا، تجھے کائنات دیکھ کر خدا یاد نہیں آیا؟ اللہ اکبر. یہی کیسی سوچ ہے لوگوں کی. جی جی. تو اس لیے یہ باتیں یہ روحانیت والے کہتے ہیں کہ عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں روحیں پیدا کی ہیں اللہ نے اتنے ہزار سال پہلے پیدا کی وغیرہ وغیرہ. وہ مختلف کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی. تو اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بغیر کسی کو اطلاع کرے، بغیر کسی کو علم دیے، بغیر کسی کو باخبر کیے اس کا محاسبہ نہیں کرے گا. جی. اس نے جہاں دعوت نہیں پہنچی وہاں عقل ہے. عقل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. صرف اور صرف اتنی بات کوئی شخص جان جائے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس کا الہ ہے، وہ اس کا خدا ہے. اگر اسے دعوت نہیں بھی پہنچی، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کون نبی آیا، کون کتاب آئی، لیکن اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ اللہ ہے
اس کے ساتھ ہمیں نے شرک نہیں کرنا. اس کی مثال زید رحمہ اللہ ہیں, زید بن نفیل ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ زید جو تھے جو آپ کے ویسے سے تھوڑا عرصہ پہلے فوت ہو گئے, جو کیا کرتے تھے حرم کے اندر بیٹھ کر دیوارے کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر, کیا پروردگار اگر تیرے بارے میں مجھے یہ پتہ چلے کہ تیری رضا کس بات میں اس طرح کروں, میں وہ طریقہ اختیار کروں, وہ اس طریقے سے عبادت کروں جو تیری رضا مندی کا طریقہ ہے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زید ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا, جنت میں جائے گا. اپنی عقل اور علم سے اس نے یہ چیز پہچان لی تھی. جس نے پوری کوشش کی, پوری جدوجہد کی, یہودیت کا مطالعہ کیا, عیسائیت کا مطالعہ کیا, ادھر ادھر چل پھر کے لوگوں کو دیکھا, اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ کائنات کا خالق ہے. یہی چیز ہر شخص کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے, فہم دیا ہے, علم دیا ہے, دانش دی ہے, وہ اس کا حساب لے گا اس سے کہ اس کو تم نے کہاں استعمال کیا ہے, کیسے استعمال کیا ہے. دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں تم بہت ہی سمجھدار ہو تم, لیکن اللہ کے بارے میں تمہاری عقل کھو گئی کہیں. اصل بات یہ ہے, اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو آواز دی ہے, عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے, اہل علم کو, اہل عقل کو, اہل دانش کو پکارا ہوا ہے. سمجھے نہیں؟ اصل بات یہ ہے. لہٰذا اس آیت کا کوئی تعلق زمانہ ماضی سے نہیں ہے, ازل سے نہیں ہے. یہ ہمارے حالات کی بات کی گئی ہے. اس میں آنے والے زمانے میں انسانوں کو کن کن چیزوں کا واسطہ پڑے گا, اور قرآن مجید میں اس طرح کے سوال اٹھائے گئے ہیں کہ ان سے پوچھو. کن سے؟ مشرکوں سے, کفار سے پوچھو ان سے, زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے, تمہیں کس نے پیدا کیا, بارش کون برساتا ہے, تمہاری رزق کون تمہیں دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ بے شمار سوال اٹھائے گئے. اس کے جواب میں سب کے سب کہتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے. اب اس اقرار کے بعد قیامت کے دن انکار کر سکیں گے؟ نہیں. یہی بات ہے جو دراصل اس آیت میں کہی. اور جو کہا کہ میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو فطرت اس میں وہی کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بلٹ ان میموری اور بلٹ ان فنکشن تو ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے تو دونوں چیزیں انسان کے اندر پیدا کی. اسے حسن و قبح کا پتہ ہے, اسے مفید غیر مفید کا پتہ ہے, اس کے اندر کرنے کے جذبات ہیں, نہ کرنے کے سب کچھ ہے اس کے اندر. وہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی کرے, یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہیں نا. اور حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, یعنی اپنی ہدایت پر پیدا کیا ہے, اور اس کے والدین اسے یہودی نصرانہ یا فلانا جو ماحول ہوتا ہے اس بنا دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سمجھ دی ہے, بہت بڑی دولت ہے عقل, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس آیت کا اس یوم الست جو بنایا ہوا ہے, روحانی دنیا جو بنائی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ یہ روحانیت کا جو ہے نا لوگوں کا دعویٰ, یہ روحانیت کی جو دنیا ہے یہ مسلمانوں کی ہے ہی نہیں. اس کا مطالعہ کریں غیر مسلم دنیا کا, یونانیوں کا مطالعہ کریں, افلاطون کو پڑھیں, فیثاغورس کا مطالعہ کریں, ان سقراط بقراط کو پڑھیں, ان کے مذہبی حالات کو پڑھیں. سیاسی کو تو سب پڑھتے ہیں نا, مذہبی حالات کو پڑھیں, ان کی جمہوریت کے ڈھنکے تو بجاتے ہیں, ان کے مذہب کو ذرا پڑھیں نا, پھر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیا سمجھتے تھے. یہ وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے فیثاغورس وغیرہ جنہوں نے اس نقطے پر غور کیا کہ یہ روح کیا ہے, کہاں سے آئی, کہاں گئی, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہودی آتے ہیں, اس کے بعد دوسری دنیا آتی ہے, اور یہ ساری دنیا جو ہندو مت ہے, بدھ مت ہے, مجوس ہے, پارسی ہے, ان کے حالات پڑھو, ان کی کتابیں پڑھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ روحانیت ان لوگوں نے پیدا کی, اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بندہ انسان مرنے کے باوجود مرتا نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدھا انسان مرتا ہے. انسان کا یہ باڈی جسم جس کو وہ گوشت پوشت کی باڈی کہتے ہیں, خاکی باڈی کہتے ہیں, خاکی بدن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مر گیا, روح باقی ہے. اور یہیں سے ہم نے اس کو لے لیا, یعنی ہم تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ آدھا انسان مرتا ہے آدھا زندہ رہتا ہے. جی, اور جو آدھا مرتا ہے زندہ رہتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ روح ہے, اور اس کو بدن چاہیے, اس کو لباس چاہیے, اس کو ڈھانچہ چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلاں باڈی میں فلاں باڈی میں فلاں باڈی. ہماری حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ نیک ہے تو سبز رنگ کے پرندوں میں چلا جاتا ہے, اور کوئی ایسا ویسا ہے. ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فرعونیوں کی روحیں کالے رنگ کے پرندوں میں. تو یہ بنوٹی کا باتیں ہیں ساری, کوئی حقیقت ان باتوں کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نہیں بتایا, انسان پیدا کیے ہیں, ان کا مٹیریل بیان کیا ہے, جن پیدا کیے ہیں ان کا مٹیریل بیان کیا ہے, اور حدیث میں اور فرشتوں کے تخلیق کا ذکر کیا قرآن میں, اور حدیث میں مسلم میں صاحب بتایا کہ روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں وغیرہ. تو پھر روح کس سے پیدا کی ہے, وہ کیا ہے,
کہ ولی اللہ کا نام ہے. تو بھائی یہ باتیں بناوٹی ہیں اور غیر مسلم دنیا سے ہمارے اندر آئی ہیں. ہمیں تو جو آخرت کا عقیدہ دیا گیا وہ صرف یہ ہے کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, اللہ نے تمہیں وجود بخشا, یعنی عدم سے تم موجود ہوئے, معدوم سے موجود ہوئے, اور پھر تمہیں موت آئے گی اور تم مر جاؤ گے اور بے نشان ہو جاؤ گے. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر جب چاہے گا اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور حساب لے گا. قیامت کا ٹوٹلی عقیدہ تو یہ ہے. اگر ہم مرے ہی نہیں, ایک آدمی ہم مرے ہی نہیں بھائی, زندہ ہیں, ہماری روح زندہ ہے اور وہ چر چوک رہی ہے جی کہیں, تو پھر اللہ پھر مردوں کو زندہ کرے گا یا زندوں کو اٹھائے گا. اور بعض کم سواد لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ شہیدوں کو اس میں گھسیٹ لاتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں. ارے بھائی وہاں شہید زندہ ہیں تو ان کی جو مقتول ہو گیا ان کو کہا ہے کہ وہ مردہ نہ کہو. وہاں روح کی زندگی کی بات ہی نہیں کی گئی. وہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان کی روحیں زندہ ہے, وہاں ان کے زندہ ہونے کی بات کی ہے. ان کی کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو, ان کی توہین ہے مردہ کہنا, کیونکہ انہوں نے قربانی بڑی دی ہے, اور جو قربانی دی ہے وہ قربانی لازوال ہے, اسی کی بات کی گئی ہے کہ یہ زندہ ہے. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر فی الدارین. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. اصل میں یہ سارا جو جھگڑا اور فساد یا نئی اختراعات آتی ہیں وہ روح کے تصور کی غلط فہمی کی بنا پر ہیں. ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.